السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، اشفاق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ درویش کیا ہے، تو اس ٹائم ان کی نواسی بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی جو 4 سے 5 سال کی تھی۔ تو اشفاق صاحب نے کہا کہ درویش کے مختلف روپ ہوتے ہیں اور یہ مختلف روپس میں ہوتے ہیں، اور یہ جو بچی اس وقت میرے ساتھ بیٹھی ہے یہ بھی درویش کا ایک روپ ہے۔ تو پھر اس بندے نے وضاحت چاہی کہ یہ کیسے درویش ہو سکتی ہے، مطلب یہ بچی کیسے درویش ہو سکتی ہے، ابھی تک تو بہت چھوٹی سی ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دیکھیں، ایک بار گرمی میں ڈاکیا آیا، اس وقت کمیونیکیشن اور دور دراز کے لوگ اپنے حال احوال خطوط کے ذریعے سے بتایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی گرمی تھی اور ڈاکیا آیا، تو یہ جو چھوٹی سی بچی ہے یہ گئی ڈاک ریسیو کرنے۔ تو انہوں نے ڈاکیے کو کہا کہ انکل آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے، میں ابھی واپس آئی۔ تو بچی گئی اور کچن سے فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکال کر اس ڈاکیے کو لا کر دیا کہ انکل آپ یہ پانی پی لیں، گرمی بہت زیادہ ہے۔ اب جب ڈاکیے نے وہ پانی پیا تو پانی پینے کے بعد انہوں نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دی اور چلا گیا۔ اب درویش کا جو ایک روپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کو جو ہے نا آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے آپ مددگار ثابت ہوں یا دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ اور وہ آسانی کوئی بھی ہو سکتی ہے جو آپ کی پہنچ میں ہے، آپ وہ نیکی کریں۔ راستے میں سے کوئی پتھر، کوئی جھاڑی ہٹا کر راستہ صاف کر دینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ممکن ہے کہ اس پتھر سے کوئی ٹھوکر کھا کر گر جائے اور اسے چوٹ لگ جائے، لیکن آپ وہ پتھر ہٹا کر اسے اس تکلیف اور چوٹ سے بچا سکتی ہیں، یہ نیکی ہے۔ ممکن ہے کوئی رات کے اندھیرے میں جا رہا ہو اور وہ کانٹوں کی اس جھاڑی پر گر جائے اور اسے کانٹے چبھ جائیں اور اسے درد محسوس ہو، آپ اسے اس درد سے بچا سکتے ہیں۔ بس کرنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے صرف ان کانٹوں کی جھاڑیوں کو راستے سے ہٹا دینا ہے۔ یا پھر میں ایک بات کہوں کہ کامن سینس ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کام جو ہے نا کہیں پر خراب لگ رہا ہے، کہ کسی کام کی مطلب کسی خرابی کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور آپ کے مائنڈ میں وہ چیز کلک ہو رہی ہے کہ ہاں یہاں پر یہ چیز خراب ہے تو اس کو میں ٹھیک کر دوں، ادروائز کسی اور کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ کامن سینس ہوتی ہے، جب آپ کو یہ سینس آئے تو آپ فوراً سے اس کام کو ٹھیک کر دیں تاکہ کسی اور کو نقصان نہ ہو۔ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے تو آپ کو اس کا اجر بھی ضرور ملے گا۔ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ دیکھیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے اور وہ صلہ بھی اسی کے حساب سے انسان کو دیتا ہے۔ اگر آپ کا گھر کسی اسٹریٹ میں ہے اور کافی فاصلے تک کوئی بلب نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، تو آپ اپنے گھر کے کنیکشن سے اپنے گھر کے باہر ایک لائٹ لگا دو، راہگیروں کو آنے جانے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ وہ آسانیاں ہیں جس پر کوئی زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا، ہر گھر میں آلموسٹ کچھ نہ کچھ ضرور بچ جاتا ہے، روٹی کے چند ٹکڑے، بچا ہوا سالن، چاول، اور اگر نہ بھی بچے تو دسترخوان جو ہم بچھاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اس پر کچھ کھانا گر جاتا ہے، تو آپ وہ کھانا ڈسٹ بن میں نہ ڈالیں۔ وہ بچے ہوئے ٹکڑے اور چاول کے چند دانے آپ اپنی گھر کی چھت پر ایک مخصوص کارنر میں ڈال دیں، یا گھر کے صحن کے کسی کارنر میں چھوٹے سے برتن میں ڈال کر رکھ دیں تاکہ مختلف پرندے آ کر وہ کھائیں، وہ ضائع نہ ہو۔ کوے، چڑیا، فاختائیں، وہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہو سکتی ہے، آئے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس سے آپ کے رزق میں برکت آئے گی، آپ پر اللہ کا کرم اور فضل مزید زیادہ ہوگا، کیونکہ اب آپ کے رزق میں کسی اور کا حصہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کا رزق وہی ہے جو وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ سے خیرات اور صدقہ جاریہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے نیکی کمائیں، اور جو بھی ہو سکے وہ نیکی کچھ بھی ہو سکتی ہے، جو نہ صرف اس دنیا میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے باعث اجر بنے گی۔ اس کے علاوہ آپ باجرہ کا دانہ، ٹوٹے چاول ایک کچے مٹی کے برتن میں ڈال کر اپنی گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے رکھ دیں، مٹی کے ہی چھوٹے سے برتن میں پانی ڈال کر رکھ دیں تاکہ وہ پرندے آئیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور دعائیں دیں۔ دیکھیں، کبھی کسی کو جا کر یہ نہ کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، بلکہ اپنے عمل کو اتنا بہترین بنا لیں اور اپنے اخلاق کو اتنا اعلیٰ بنائیں
کہ لوگوں کے دلوں سے دعا خود بخود نکلے، وہ آپ سے اتنا خوش ہوں کہ دعا دیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک آدھ یا اس سے زیادہ کوئی ملازم کام کرتا ہے یا کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور کوشش کریں کہ انہیں اپنے تازہ کھانے میں سے کھانا دیں اور ان کو جو ہے نا وقت پر ان کی اجرت بھی دیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں سے اتنا بہترین سلوک کیا کرتے تھے کہ بعض کو تو محبت میں اپنا بیٹا ہونے کا لقب دے دیا۔ اور تقسیم کرنے والے کے مال میں نا برکت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے کیلکولیٹرز آپ دیکھ لیں، اس میں سے مائنس کریں تو کم ہوتا ہے، 100 میں سے 10 کو نفی کریں تو 90 بچتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون ایسا ہے کہ اگر آپ دیتے ہیں تو ملٹیپلائی ہو کر واپس ملتا ہے۔ ایک بات یہاں بہت کلیئرلی مینشن کر دوں کہ کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے نا دوسروں کے لیے آسانیاں جو پیدا کرتا ہے، وہ پھر بدلے میں اللہ بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، دل کی سختی بھی ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک روحانی بیماری ہے، اور اللہ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا دیتا ہے اور اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی ذات سے، اس انسان کی ذات سے، اس کی طاقت سے، اس کی رزق سے، اس کے معاش سے جو کچھ اس کو ملا ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس میں کوئی دوسرا شامل ہو رہا ہے، حصے دار بن رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی ضرور کروائیں کہ وہ روزانہ پرندوں کو کچھ دانہ اور پانی خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کر دیں، تاکہ دوسروں کے لیے ان کا دل نرم ہو اور نیکی کرنا ان کے لیے آسان عمل ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اسکول میں وہ اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ اچھے طریقے سے پیار سے پیش آئیں اور کسی بھی مشکل صورت میں ان کی مدد کریں۔ مثال کے طور پر اگر ساتھ والے بچے کو پڑھائی میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اپنے بچے کو سکھائیں کہ اسٹڈیز میں دوسرے کی مدد کریں۔ ان کیس ہی از گڈ ان اسٹڈیز، اگر وہ لنچ باکس لے جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا زیادہ کھانا ڈال دیں تاکہ وہ اپنی کلاس کے کسی غریب بچے کو بھی اپنے ساتھ اس کھانے میں شامل کرے۔ ہر کلاس میں تقریباً 1-2 بچے ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، اگر نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے دوست کے ساتھ اپنا لنچ شیئر کرے تاکہ اس میں شیئر کرنے کی کوالٹی پیدا ہو، ایبیلٹی پیدا ہو، اس کا دل جو ہے نا اس کے دل میں جو ہے نا وسعت پیدا ہو، وہ دوسروں کو برداشت کر سکے یا برداشت کرنے کی ایک جو ایبیلٹی ہے، ایک کوالٹی ہے وہ پیدا ہو، پیشنس اس میں پیدا ہو۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جب آپ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو کرواتے ہیں تو وہ بڑے جب ہوتے ہیں نا تو انہیں مشکل پیش نہیں آتی سوسائٹی میں موو کرنے میں، کیونکہ یہ ساری کمیونیکیشن سکلز کا جو ہے نا حصہ ہوتی ہیں، ایک چھوٹا سا حصہ ہوتی ہیں۔ تو آپ آہستہ آہستہ ان میں ان چیزوں کو انجیکٹ کرتے جائیں تاکہ ایک دم سے ان پر پریشر نہ آئے، وہ سارا کچھ ان میں پہلے سے ہو، اور جب انہیں کوئی ایسی سچویشن فیس کرنی پڑے تو وہ برداشت کر سکیں، ان میں پیشنس ہو، ان میں اتنا حوصلہ ہو کہ وہ سوسائٹی کو فیس کر سکیں۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔